السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ والی آیت ابھی نہیں کر رہے؟ کون سی والی کر رہے ہیں؟ سر انشاءاللہ 44 کریں گے۔ 44 وہاں تک پیسے نہیں 44 انشاءاللہ تو ہاں صحیح ہے، صحیح ہے سر، میں نے غلط ٹھیک ہے، سوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔ یا اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائیے، آپ کے کلام کا فہم ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ So, last class, it was a huge confusion because so many people joined the class by clicking the button start meeting. Today it's okay. So far it is okay. So we will repeat those ayahs that Rashida Khabar recited in the last class. All the 3 ayahs of Rashida Khabar will be repeated today and then we will move forward. Yes, Rashida. السلام علیکم سر۔ Alaikum assalam. So, which did you start from 24 or 20? No, sir. I did it from 22nd. 22nd September. Oh. Okay. So you want me to go back? Just 1 second. Give me a second. Yes. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأصمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير۔ پڑھنے میں پھر وہی غفلت کرتے ہیں، اب تو جلدی کیا ہے میری سمجھ میں نہیں۔ What hurry are you in؟ اب اعراب دیکھ سکون سے پڑھیے، don't mistake commit mistakes in reading۔ تمام پھر ایک بار وَأَصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ۔ جی اب صحیح پڑھے، وزن پڑھ رہے تھے نا۔ وَأَصْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ من غیر سوء
آیات اخرى. That's good. That's good. واو عطف ہے جو کہ ملا رہے خضوہا سے، اس کا ہے اور ازمن فعل امر ہے، تم ملا لو. یدا کا اپنے ہاتھ کو، جو کہ یدا مفعول ہے اور یدا کا ملا کے مضاف مضاف الیہ ہو جائے گا. الا جار مجرور ہو جائے گا جو متعلق ہے. ازمن ہے جناحی کا اپنے بازو سے آپ نے بتایا تھا یا خرن آن پہ چار بازو بستیوں کے لیے اپنے بازو میں ڈالو، اس کو زیادہ کر ضم کرنا ملانا. صحیح. اور تخرج خرجہ سے ہے، وہ نکلے گا. بیضا اس کا حال ہے خرجہ کا، کس حالت میں ہے کہ وہ سفید ہے. من غیری جار مجرور ہے اور غیر سوء جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. آیات اخرى جو ہے نشانی جی اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ مضاف الیہ بول رہے ہیں. یہ مطلب مرکب ہے نا سر، دو مطلب اسم مل رہی ہے. آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے قرآن سمجھنے سے؟ کیا مضاف مطلب جو تھوڑا سا آگے بھی بڑھنا پڑنے ہے نا. اس کا تعلق کس سے ہے؟ غیر سوئن مضاف الیہ مل کے ایک اسم ہوا and it belongs to which word? مطلب جو نکلے گا خرجہ سے ہی ہوگا نا سر؟ نہیں، بیضا سے ہوگا. ہاں بیضا سے ہوگا. بیضا سے ہوگا. یہ جو فائدی آ جائے گی جی کس حالت میں ہوگا؟ ڈیزیز. جی اٹس ناٹ اے ڈیزیز. جب ہم مضاف الیہ کہتے ہیں تو یہ دو ملا کے ایک جو ہے اس کا ایک ہی اسم بنا اینڈ اٹ بلانگس ٹو بیضا. وہ جو سفیدی ہے وداؤٹ اینی ڈیزیز، کوئی خامی نہیں ہے، وقتی طور پہ ہاتھ بالکل روشن ہوگا. اینڈ دین آیات اخرى جو ہے آیات نشانی ہے دوسری، اخرى جو ہے اس کی آیات کی صفت ہو جائے گی. چلیے پھر یہاں پر ایک اور حکم ہوا. پہلا حکم تھا وہ سب پڑھ کے آئے ہیں تو اس لاٹھی کو نیچے ڈالو، اور جب اس کو سانپ میں فوری تبدیل ہو گیا تو اس کو پکڑنے کا حکم ہوا. موسیٰ علیہ السلام جھج کے ان کے جھجکنے کا کوئی لفظ یہاں پر نہیں آیا تھا، بٹ اٹ واز ہیومن نیچر. تو ان کو کہا گیا کہ اس کو بہرحال تم پکڑ لو تو وہ تمہارا ہاتھ لگتے ہی اٹ ول کم ٹو اٹس اوریجنل پلیس. اب یہ دوسری نشانی دی گئی تھی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے بازو میں داخل کیجیے، اور لازمی بات ہے وہ سیدھا ہاتھ ہی ہو سکتا ہے، وہ بائیں سائڈ میں ہم پٹ میں یا پھر پسلیوں کی طرف. اور جب وہ نکلے گا یا ان کو نکالو تو اٹ ول بی وائٹ شائننگ لائک دا سن. سورج کی طرح چمکتا ہوا، اس پہ کوئی آنکھ نہیں ٹکے گی. لیکن اس کے بارے میں یہ بھی بتا دیا جیسا سورہ مریم میں زکریا 3 دن تک بات نہیں کر سکتے تھے، تو یہ کوئی بیماری نہیں تھی، تو جو سائن فرام اللہ سبحانہ و تعالی. غیر اسمین آیات اخرى. These were the 2 miracles which were given to Musa alayhi salam at the beginning when he was selected a Rasul or Nabi by Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے، اس دن بڑی ضرورت تھی، اب سمجھ میں آ گیا. Now let's move to 23.
بسم الله الرحمن الرحيم لنريك من آياتنا الكبرى. پہلا جو ہوگا لنريك کا سے پہلا فلیش ہوگا من آیاتنا الکبرى، دوسرا ہو جائے گا. تو لام کو الگ کر دیں گے تاکہ وہ نرجیک کا الگ نہیں کریں کیوں کریں گے؟ تو یہ اس کا صرف کا تعلق ہے. یہ لام جو ہے تاکیدی ہے، یا پھر لنوریہ کا سو دیٹ یہ کہنا کیا ہے؟ فیل فائل مفعول بھی فائل کیا ہے؟ فائل جو ہوگا نو ہو جائے گا. اٹ مینس اس کو بولنے کا طریقہ سکھا دیا تھا کہ یہ ریفرنگ ٹو فرسٹ پرسن پلورل وی، اینڈ دیٹ وی از ریفرنگ ٹو اللہ سبحانہ سبحانہ. یہ بولنا بہت ضروری ہے. خالی فیل فائل کا جو ہے اگین ضمیر ہے، ضمیر مفعول بھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آ رہی ہے. سو دیٹ ہم ہیں تم کو یہ تم جو ہے ریفرنگ ٹو موسیٰ علیہ السلام. اور یہ کیسے ہیں؟ من آیاتی جار مجرور متعلق کے نریت کا، اور آیاتی نا مضاف الیہ ہو جائے گا، اور کبرا جو ہے اس کی نعت ہو جائے گی. نشانیوں میں سے اپنی کچھ نشانیوں میں سے یہ دونوں ملا کے مضاف الیہ ایک لفظ بنا تو تھا، تاکہ ہم آپ کو دکھانے والی چیز کیا ہے. اپنی کچھ نشانیوں میں سے بڑی آیاتنا کا کیا مقام ہے؟ آیاتنا مضاف الیہ ہو گیا. ایک بات تو ہو گئی نا، پھر اسی کو اس کے علاوہ یہ مفعول بھی بنا کوئی کچھ کم. دیٹ از واٹ آئی ایم آسکنگ یو. ایک بار بول دیا مضاف الیہ تو یہ دونوں مل کے ایک قسم بنا، اور یہ اس کے اٹس ان دا پلیس آف مفعول بھی. مفعول بھی تو عام طور پہ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، یا مضاف الیہ مل کے اٹ ہیز بیکم ون کلمہ، اینڈ ون کلمہ از ان دا پلیس آف مفعول بھی. یہ بھی کہنا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور دس کوبرا از دیئر. کوبرا از اگین از اے نعت. ہاں. اور کیا پوزیشن کیا ہے اس کا؟ کوبرا بڑی نشانی، مطلب آیت کی مطلب نعت ہو گئی. آیت کی نعت ہو گئی اور کوبرا بڑی نہیں نعت نہیں، اس کا حال ہے. حال ہے. یہ بہت ہی بڑی نشانیوں کو سو جائے تو وی شو یو، یہ ابھی تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا اور کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. یہ دو نشانیاں یا دو معجزات عطا ہوئے تھے. اٹ واز فار موسیٰ علیہ السلام ٹو سی اینڈ جج اٹ. جو پاور، جو میریکل، جو معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے، اور کوئی آدمی وہاں پر موجود نہیں تھا. لیکن یہ دو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے گئے، اور یہ دو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے. اب اس کے بعد جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں پر یہ معجزوں کا اظہار ہوگا اور ان کے دکھانے کا حکم ہوگا. جب چاہے یہ معجزے کسی کو بھی دکھا نہیں سکتے تھے. انبیاء میں وہ طاقت نہیں ہوتی کہ بس جہاں چاہے اس معجزے کا استعمال کرے. جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی وہ معجزہ کام کرے گا. قرآن کے دربار میں جائیں گے، وہ پوچھے گا کہ تم نشانی لائے ہو اللہ کے پاس سے، اس وقت حکم ہوگا کہ اب وہ معجزے دکھا دو جو ہم نے تم کو دکھا دیے تھے وادی طور میں. سو دس از for the
for Musa علیہ السلام only. یہ تو تمہارے دکھانے کے لیے یہ دو معجزات ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیے. Then 20. اذهب الى فرعون انه طغى. اس سب کو پہلا سلیش لگے گا، الى فرعون دوسرا سلیش، انه طغى تیسرا. ٹھیک ہے. اذهب ذهب روٹ ورڈ ہے اور فعل امر ہے. تم جاؤ، الى جار مجرور ہو گیا متعلق کے فعل ذهب. الى فرعون. ویری گڈ. کمن جار مجرور متعلق سے فعل ہے. تو یہ علاقہ مفعول ہو گیا. دا آبجیکٹ دا پریپوزیشن. جار مجرور کے معنی یہ ہے کہ یہ ذہبہ کیسا ورب ہے؟ ذہبہ فعل امر ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات اور کیا؟ سیکنڈ پرسن تم جاؤ. سیکنڈ پرسن سنگولر ہی ہوا نا سر؟ صحیح بتایا. ورب کی قسموں میں کبھی بتایا تھا، اگر کسی کو یاد ہے تو کچھ ورب ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹرانزیٹو کہتے ہیں، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انٹرانزیٹو ہوتے ہیں، جیسے جانا، آنا، بھاگنا، دوڑنا، کودنا. یہ ایسے ورب ہیں جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. چلو واک، اب اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کھانا، پینا، کھیلنا، یہ ایسے ورب ہیں جو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. سو آل دیز وربز جو اس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، جو مفعول لیتے ہیں، وہ ٹرانزیٹو وربز کہلاتے ہیں. اور ایسے تمام ورب جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہیں پر جار مجرور کا استعمال ہوتا ہے. جار مجرور. اب یہ ذہب کا کوئی ڈائریکٹ مفعول نہیں ہو سکتا، اس لیے دس واز دا آرڈر گیون ٹو موسیٰ علیہ السلام اینڈ دیٹ آرڈر ورب. اینڈ ناؤ یو گو ٹوورڈ فرعون. فرعون علاقے میں ٹوورڈ یا اس کے پاس، اس کی طرف، اس کے پاس جاؤ. یہاں پر ایک بات اور میں ثابت کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جانے کے لیے جو نکلے تھے وہ شاید مصر کا ارادہ نہیں تھا. اگر وہیں جانا تھا تو پھر یہ حکم پہ ان کو آگے آئے گا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اب وہ اس سے چونکہ وہاں پر ایک قتل کر کے آئے تھے اور مدین میں اسائلم کے طور پہ تھے، اور پھر دوبارہ وہاں جانے پہ ان کے گرفتار ہو جانے، قتل ہونے کا ڈر تھا. اس کا اظہار آگے کسی آیت میں کریں گے. پھر اب یہ انہو سے پھر انا کا جملہ شروع ہو رہا ہے. وہ اس کا اسم ہے. طغا جو ہے ورب ہو جائے، جو اس کی خبر ہے. وہ ہے، میں بولا تھا کہ اب آپ کو ہو جو ہے اس کے ضمیر فرعون کی، مطلب فرعون کی طرف سے آ رہی ہے. وہ از ریفرنگ ٹو فرعون. فرعون کو ریفر کر رہی ہے. چلیے. دین طغا جو ہے فعل اور فاعل ہو جائے گا. وہ سبجیکٹ ہے، یعنی کہ اس نے اپنی لمٹس کراس کر دی ہیں. بس ویری گڈ. وہ جو ہے اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. طغا اس کی خبر ہے. یہ سارے انسٹرکشن دے دیے گئے، معجزے کر دیے گئے، اور اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اب یہ معجزے یوں ہی عطا نہیں کیے گئے ہیں کہ بچوں کی طرح کھیلتے پھرو، جو دکھا اس کو سانپ سے ڈراؤ، لکڑی کو سانپ بنا کے ڈراؤ، یا پھر اپنے ہاتھ کو اپنے سائڈ میں داخل کر کے روشن کر کے نکالو. ایک خاص مقصد کے لیے یہ معجزہ عطا کیا گیا ہے کہ ناؤ یو آر آن اے مشن. بنی اسرائیل جو یوسف علیہ السلام کے بعد سے فرعونیوں کی غلامی کر رہے تھے، ان کے اوپر جو تکالیف آ رہی تھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے،
اب اتنے دن کو ان کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ مہربان ہو رہے ہیں، ان تکالیف سے ان کو نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو رسول یا نبی بنا کے فرعون کے پاس بھیجا تاکہ ان تکالیف سے بنی اسرائیل کو نجات دلا کے فرعون کی غلامی سے آزاد کرا کے پھر لے آئے اور ان کے اصل وطن کو شام یا پارتے تھے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. یاد ہے کسی کو؟ مدین میں یعقوب علیہ السلام کا شہر ہے، وہ نہیں ہے. مدین میں کہاں سے ہے؟ سورہ یوسف کنعان کہلاتے تھے یہ لوگ، کنعان کہلاتے تھے، ان کا وطن کنعان تھا شام میں. تو اس کو کنعان پھر واپس لے جانے کے لیے شام یا پھر بیت المقدس کی طرف لے جانے کے لیے وہاں سے نکلے تھے. یہ مشن ان کو عطا کیا گیا تھا. بس یہ مشن پہ ان کو روانہ ہونے کا عدم ملا. اب اس کے بعد 11 آیتیں آ رہی ہیں اور وہ 11 آیتیں چلے گا. یس، یہاں سے دیکھیے 25 سے 45 تک 11 آیتیں ہیں اور یہ پوری جو ہے جب نبوت عطا ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالی سے کچھ چیزیں تو بغیر مانگے کے، معجزات تو بغیر مانگے کے اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا کر دیا، لیکن کچھ چیزیں تھیں جو ان کو اللہ سے مانگنی پڑی. تو وہ چیزیں 11 آیتوں میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے کیا مانگی. اور پھر 36 میں ان کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انہوں نے مانگا سب عطا کیا. وہ تو دینے والے ہی تھے لیکن مانگنے سے یہ ملا اور بغیر مانگے کے معجزات ملے، نبوت ملی. اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا. Now who is the next reader? السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری، قالا پہ ایک لگا دیں گے، ایک ربی پہ لگا دیں گے، اشرح لی صدری پورا کر لیں. قالا پہ ایک، ربی پہ ایک لگا دیں. نہیں وہ صحیح ربی پورا کر دیں. شرح ٹھیک. تو قالا وہ بولے، فعل فاعل حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ ہے. ربی اے میرے رب. سر کیا یہ حرف ندا اس میں ہے؟ حرف ندا منادہ ہوگا سر؟ یہ بالکل ہوگا. وہ مائی لارڈ میرے رب. لیکن یہاں پر کہیں گے قالا فعل فاعل آپ کہہ رہے ہیں، سو دین یو ہیو ٹو مینشن دا فاعل. ٹھیک ہے. اشارہ نہیں ہے یہاں پر، بلکہ فعل فاعل فعل جو ہے یہ فعل فاعل سے حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں. ہاں تو کون ہے؟ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں. وہی بولیں گے نا، اس میں فاعل موسیٰ ہے ٹھیک ہے، اور جو ہے فعل کہہ رہے ہیں. ابھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ دعا مانگی. یہ 11 آیتوں میں پہلی دعا مانگی. سر اگر مقولہ ہے تو باقی سارا مقولہ ہوگا ربی شاہ؟ پورا مقولہ ہوگا، ایک ہی بات مقولہ ہوگا. اس قوم جو ہے ان کے ڈائریکٹ الفاظ ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی اس کو کوٹ کر رہے ہیں. اس کو انورٹڈ کاماس میں، جیسے کہ ہم قرآن میں یہ کام نہیں کر سکتے ہیں لیکن اپنے سمجھنے کے لیے کام کریں گے. دیز آر دا ورڈز اسپوکن بائی موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹلی.
So that's why it is called مخول. مخولوں کے معنی یہاں خالہ ہو گیا. انہوں نے کہا کیا کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہوں نے جو بھی کہا تھا اس کو ایز اٹ از کوٹ فرما دیا, اس لیے یہ مخولہ ہے. اب مخولے کے انالیسس میں پہلے تو ہمیں اپنے رب کو پکارا. رب اب جب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ انی انا اللہ فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری, جب اللہ اپنا تعارف کرا چکے تو اپنے رب کو پہچان لیا اور اس کو پکار کے پہلی دعا انہوں نے کی. کیا ہے پہلی دعا؟ اشراف لی کھول دیں, اشارہ ہاتھ سے سر ہے, یہ فعل فعل امر, لیکن چونکہ رب سے ہے یہ تو ریکویسٹ ہے, کھول دیجیے. لی جار مجرور متعلق شرح. صدری میرا سینہ مضاف مضاف ہے. تو سر یہ پورا اگر لی صدری پورا سلاٹ مفعول ہوگا یا خالی صدری مفعول ہوگا؟ نہیں پورا. جب مضاف الیہ ہوگا تو یہ پورا ایک ہی اسم بنے گا, دو اسم نہیں ہوں گے. صدر نہیں ہوگا, صدری یہی مضاف الیہ اس کا پورا مفعول بھی ٹھیک اور یہ فضل نام ہے نا. خالی مضاف الیہ بول دینے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ یہ مضاف الیہ دو اسم کے ملنے سے ایک اسم بنا اور یہ پورا اس کا مفعول بھی ہی ہے. شرح صدری لی فار می, اینڈ دس از ناٹ فار اللہ سبحانہ وتعالی. دل کا کھولنا اللہ کے لیے نہیں. آپ نے کام تو مجھے دے دیا ہے, وہ کام کیا ہے؟ اب اس میں بڑا بلاغت والا حکم ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ, ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں, لیکن اس کے پھر سارے معنی بلاغت اگر ہم اس کو کھولیں گے تو ایک مشن کے ساتھ جانا ہے. وہاں پر اس سے کہنا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو لے جانے کے لیے آئے ہیں, تو پھر وہ اتنی آسانی سے اس کی ساری معیشت کا دار و مدار بنی اسرائیل پہ تھا. جتنا لیبر ورک تھا وہ بنی اسرائیل کرتے تھے, وہ چلے جاتے تو چھوٹے کام کرنے والا کوئی بھی نہیں رہتا تھا, ہے نا. کوئی ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں سے چھوٹے کام لیے جاتے ہیں. آج بھی سعودی عرب میں جتنے عرب ہیں وہ انڈیا پاکستان سے ملازمین کو حرم کے صفائی کے لیے اور دوسرے چھوٹے کاموں کے لیے بلایا جاتا ہے. عرب جو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں, ان عربوں میں سے کوئی بھی حرم کی صفائی کا خیال نہیں کرتا. وہ سب انڈیا سے, پاکستان سے, بنگلہ دیش سے جب آتے ہیں تو وہ کام بھی وہ لگے رہتے ہیں. ان کے سارے کام ٹھپ ہو جاتے ہیں اگر بنی اسرائیل چلے جاتے, تو اس لیے وہ کام آسان نہیں تھا. اب اس کے بعد اس میں بڑی اور بحث آتی ہے کہ شرح صدر کیا ہوتا ہے. شرح صدر کسے کہتے ہیں؟ سر وسعت دے دیں, وسعت دے دیں یا ہمت دے دیں, حوصلہ دے دیں سر, اس کا کچھ. ایک تو شرح صدر انبیاء کا بھی ہوا ہے, خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سے زائد مرتبہ شرح صدر ہوا. اتھینٹک احادیث میں بھی ہم کو ملتا ہے. بچپن میں ایک بار اور میرا سے پہلے ایک بار شرح صدر ہوا تھا. آپ کے قلب مبارک کو زمزم سے سونے کے تش میں رکھ کے فرشتوں نے دھویا تھا, پھر اس کو اپنی جگہ واپس لوٹا دیا تھا. شرح صدر دراصل یہ ہوتا ہے کہ اگر دل مضبوط ہوگا, دل کسی چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگا, ہمت ہوگی, تو پھر انسان بڑے بڑے کام بھی کر سکتا ہے. ورنہ اگر ہمت نہیں ہوگی تو پھر چپکلی سے بھی ڈرے گا, کھنگر سے بھی ڈرے گا, معمولی چیزوں سے بھی ڈرے گا, سانپ سے بھی ڈرے گا. کام ہمت سے جو مرد کر لیتا ہے, مار کر سانپ کو چاہے وہ پورا گنجینہ زر لیتا ہے. یہ پوری ربائی ہے. بہرحال یہ شرح صدر جو ہے یہ دل کی تقویت یا دا اسٹرانگنیس آف دا ہارٹ, ہمت کے لیے یہ دعا کی جا رہی ہے
کہ جو کام انسان کرتا ہے اس کے لیے جس میں طاقت ہونی چاہیے. اگر وہ دل میں طاقت نہیں ہو تو کوئی بڑا کام انسان نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ جس مشن کو بھیج رہے ہیں وہ ریئلائز کر لیے تھے، وہ ریئلائز کر لیا تھا کہ اٹ از ناٹ اے ایزی جاب ٹو فیس اے مین who called himself the Rabb، جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، اور اس کی طاقت بھی تھی، اس کے پاس پاور بھی تھی، وہ وقت کا بہت بڑا بادشاہ بھی تھا. اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو نہب تھے، ایک اشعار دو معجزے چمکتا ہوا ہاتھ دیکھ کے جانے کا حکم ہو رہا تھا. اور اس کام کے لیے بڑا مضبوط دل چاہیے، بڑا مضبوط دل چاہیے. آپ کو ساتھ نظر آ جائے تو فاطمہ آپ مار سکتے ہیں اسے؟ نہیں سر. چپکلی نظر آ جائے تو؟ بالکل بھی نہیں. جھنگر نظر آ جائے تو؟ ہاں جی سر. ہاں دیکھیے یہ شرح صدری. اگر آپ شرح صدری کی دعا کریں گے تو دل میں اتنی طاقت ہوگی کہ ہم لوگ ہیں، ہم تو سانپوں کو بھی مار دیتے ہیں، کسی کو بھی مار دیتے ہیں، مار دیتے ہیں نا. تو یہ شرح صدری جو ہے، اگر ہمت ہو تو انسان کے لیے کوئی چیز ڈرنے کے لیے نہیں ہوتی، پھر اس میں ہمت آ جاتی ہے. تو جو بھی کام ان کو سونپا جا رہا تھا وہ ریئلائز کر رہے تھے کہ جس مشن پہ ہم کو بھیجا جا رہا تھا اس کے لیے بہت مضبوط دل چاہیے تھا، بہت ہی طاقتور دل چاہیے تھا کہ کسی سامنے والے سے نہ ڈرے، کسی چیز سے نہ ڈرے. صرف ڈر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان کے احکام کو ادا کرنے میں کہیں کوتا ہی نہ رہ جائے. تو جو چیز صرف اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس میں ہے نا، وہ 313 میں کیا اللہ نے ان کا شرح صدر کیا تھا کہ 1000 لشکر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. وہ لشکر جو کئی اچھے آلات سے، گھوڑوں سے، اونٹوں سے لگا ہوا تھا، ان کے پاس ٹوٹے ہوئے بھالے، ٹوٹی ہوئی زنگالود تلواریں اور کچھ پتھر، کچھ تیر کمان تھے، اور کھڑے ہوئے 1000 کے سامنے. یہ کیا ہے؟ صرف شرح صدری تھا، یہ شرح صدری تھا. یعنی دل کی طاقت یہی ہوتی ہے جس سے انسان بڑے سے بڑا کام بغیر شرح صدری سے ہی ابراہیم علیہ السلام آدمی کودنے کے لیے تیار تھے. کسی بھی قیمت کوئی ان کو حد سے ڈر نہیں ہو رہا تھا. میرا خالق مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں بخوشی اس کی خواہش پہ جلنے کے لیے تیار ہوں. ملائکہ پہ ملائکہ اتر رہے ہیں، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، بارش کا فرشتہ آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام آتا ہے. تو یہ آپ کی کچھ مدد کریں. تم کیا مدد کرو گے؟ جو میرا خالق ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے جلانا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے اس کے حکم کا تابع بنو، اس کے حکم پہ عمل کرو. پورے قرآن اس سے بھری ہوئی. جب شرح صدر ہوگا تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جائے گا، ورنہ آسان سے آسان کام بھی مشکل نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے پہلی دعا بڑی اچھی دعا فرمائی. یہ اکثر ہم لوگ اکثر کیا ہمیشہ قرآن پڑھنے سے پہلے پڑھنے والے کو بھی اس کلام کے لیے دل میں طاقت چاہیے، پڑھانے والے کو بھی اللہ کا کلام دوسروں تک پہنچا رہا ہے اس کے بھی دل میں طاقت چاہیے کہ اس کلام کو خط المقدور سے ہی پہنچانے کی. انبیاء کے لیے بھی یہ کام بڑا مشکل تھا. کسی کو کشت میں رکھ کے پھولوں کے ساتھ نبوت عطا نہیں کی گئی ایکسپٹ 1 or 2. تو یہ جو شرح صدری کی درخواست ہے، یہ دل کی طاقت، دل کے مضبوط ہونے کی، کہ جس مشن پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو روانہ کر رہے تھے. He knew it that it's not a very easy job. ہے نا. کوئی اب آپ کسی سے کہے کہ جا کے اس وقت کی دنیا کی کوئی بھی بادشاہ کے پاس یا پھر اس کے
ٹرمپ کے پاس یا کسی اور کے پاس جا کے کوئی بات صحیح بولو تو وہاں پر انسان ایک دم پریشان ہو جائے گا. اس کا دل اگر مضبوط نہیں ہے تو حق بولنے سے کترائے گا, اسی کی بات کی ہاں میں ہاں ملائے گا. لیکن شرح صدر اگر ہو تو حق کسی کے بھی سامنے بول دیا جا سکتا ہے, چاہے جو کانسیکوینسز ہوں. تو یہ جو دعا بڑی جامع دعا ہے, تمام انبیاء نے مانگی ہے, موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی ہے, اور نبوت کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے. اتنی تکالیف, اور دنیا میں اگر سب سے زیادہ کسی نے صبر کیا ہے تو وہ انبیاء تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو صبر کی انتہا کو پہنچ گئے تھے کہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور قوم ہے کہ آپ کی دشمن ہوگی, کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں. آپ کے ذاتیات سے کسی کو کوئی تعلق نہیں تھا, آپ کی بے انتہا عزت کرتے تھے, سابق حرامین سے آپ کو یاد کرتے تھے. آپ کا بڑا مقام تھا, آپ قریش میں سے تھے, قریش میں بھی بنی ہاشم سے تھے, ہر لحاظ سے آپ کی عزت کرتے. لیکن جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہا تو بس اختلاف شروع ہو. یہ نبوت کا کام بہت بڑا کام ہوتا ہے, کسی تک بات پہنچانا. اس کے لیے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل میں طاقت عطا نہ کرے اس وقت تک وہ کام انسان نہیں کر سکتا. اسی لیے کہ قرآن کا پڑھانا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے, کہ اللہ کے میسج کو حتی المحدود دوسروں تک پہنچانا. تو ہم یہ دعا ہمیشہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل کو طاقت عطا فرما کہ آپ کا ایسا جلیل القدر پیام کسی تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں, اور ان کے بھی دلوں کو آپ کھول دیجئے, شرح صدر فرمائیے کہ ان میں بھی وہ طاقت آ جائے کہ اس کلام کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. تو یہ پہلی دعا, اپنی دل کی طاقت. اگر دل میں طاقت ہو تو بڑے سے بڑا مشکل کام بھی آسان نظر آتا ہے, اور اگر دل میں طاقت نہ ہو, ہمت نہ ہو, تو پھر معمولی سے معمولی کام بھی مشکل لگتا ہے. لازم بات ہے نا, مشکل نظر آتا ہے, وہ بھی کرنا بڑا مشکل. جیسے ابھی آپ نے کہا سانپ نہیں, سانپ کرتا کیا ہے, وہ تو خود بھاگ کے آپ کے پاس نہیں جاتا. آپ جتنا سانپ سے ڈرتے ہیں اس سے کئی 100 گنا سانپ آپ سے ڈرتا ہے. لیکن ہمارے دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے, اس لیے اس کے قریب نہیں جاتے. تو بہرحال یہ انہوں نے اپنے لیے یہ دعا کی, خاص طور سے لی کا, جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں, بلکہ اللہ سے مانگا کہ اللہ میرے دل کو مضبوط کر دیجیے تاکہ میں کسی سے نہ ڈروں, صرف آپ ہی سے ڈروں, اور آپ کو جس مشن پہ بھیج رہے ہیں اس کو پوری ذمہ داری سے اور ہمت سے اس کو پورا انجام. So this was the first دعا made by موسیٰ علیہ السلام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے 2 چیزیں تو بغیر مانگے کے مل گئی تھی. یا اللہ مجھے معجزے بھی دیجیے تاکہ جا کے میں ان لوگوں کو بتاؤں. یہ نہیں مانگا, اللہ نے خود سے دی تھی ان لوگوں کی سے, لیکن اپنے دل کی ہمت تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دیتے ہیں. اقبال نے بڑا صحیح کہا تھا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. یقین محکم, یہ پورا یقین کہ اللہ کا یہ کام ہے. یہ سب کیا ہے, دھاڑے زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے. شمشیر سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کے ہاتھ میں شمشیر ہے تو بھی آپ کسی سامنے والے سے ڈر جاتے ہیں, لیکن یقین ہو اور پھر مسلسل جد و جہد کی خواہش ہو, اور پھر جس کا حکم اس سے محبت بھی کرتے ہوں خالق سے, تو پھر یہی شمشیریں ہیں جو کسی بھی جگہ کام آتی ہے. ابھی وہی 313 کی مثال دیا. یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن بڑی پیاری دعا ہے. ہم کو بھی ہمیشہ کرنا چاہیے. کوئی بھی کام ہو صرف قرآن کا سمجھنا نہیں. کوئی مشکل مشین ہے
اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے تو خود کے لیے بھی دعا کریں، اولاد کے لیے بھی دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کو تک کوئی بات پہنچانا ہے تو وہاں بھی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی طاقت دے کہ ان تک یہ بات پہنچا سکوں، اور پھر جس تک پہنچے ان کے دلوں کو بھی کھول دے۔ شرح صدر جب ہو جاتا ہے تو پھر حق حق نظر آنے لگتا ہے، باطل باطل نظر آنے لگتا ہے۔ جب شرح صدر نہیں ہوتا تو اس وقت باطل بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے اور حق میں وہ بڑا خوشگوشا معلوم ہوتا ہے۔ وزٹ کلیئر؟ جی سر۔ فاطمہ، جی سر۔ پہلی ان کی دعا تھی ان کی دلی طاقت کی، اور دل میں طاقت ہو تو مشکل سے مشکل کام بھی ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ 11 ہے تو میں پہلی دعا ہوگی۔ اینی کوشچن آن دس؟ I don't think. Let's move to 23. چلیے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، سر واؤ کو الگ کر دیں گے، باقی پورا ایک شارٹ کریں گے، یسر لی امری ایک کر لیں گے۔ واؤ ہر سے عطف ہو گیا سر، ربی کے اوپر آ رہا ہے، یعنی کہ دعائی آگے جو کر رہے ہیں اس سے ہو گیا یسر یسر۔ نہیں، کل بھی کل گیا کلاس ہے۔ جی سر ٹھیک۔ تو پھر یہ میں بتایا تھا کل خاص طور سے یہ صرف عطف بول دینے سے کام نہیں چلے گا، یہ ایک کسی فعل یا اسم کو اس فعل یا اسم سے ملائے گا۔ یہاں پر ایک فعل ہوا تھا، دعا ہوئی تھی شرح لی، شرح لی، شرح کی دعا ہوئی تھی، ٹھیک ہے سر، اشارہ سے ملے گا، ہاں طاقت کی دعا ہوئی۔ اب طاقت کے بعد بھی کام اتنے مشکل بعض وقت ہو جاتے ہیں کہ ان کا انجام دینا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس میں سہولت اگر کہیں سے آتی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جیسے بدر میں اللہ نے فرشتوں کو نصیب فرمایا لڑنے کے لیے ان 1000 کے لشکر سے، وہ صرف ان کی ہمت کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو رونے کے نیچے اتارا، یہ کام اس کی وجہ سے بڑا آسان ہو گیا۔ تو سر کیا وہ عطف جو ہے وہ اس میں پہ نہیں جائے گا سر؟ بالکل نہیں جائے گا، بلکہ یہ یسر آ رہا ہے تو یسر جو فعل ہے وہ مل رہا ہے شرح سے۔ پہلے تو میرا دل مضبوط کر دیجیے، خالی دل مضبوط ہو جانے سے کوئی کام نہیں ہو جاتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں آسانیاں مہیا نہ کرے، اس کام کو کرنے میں مشکلات دور نہ ہو جائیں، اس وقت تک وہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، وہ تو بعض جگہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو دوسری اس سے کنیکٹڈ دعا عطف شرح کے ساتھ یسر کی بھی دعا کی کہ جو بھی کام پہ میں جا رہا ہوں اس میں سے مشکلوں کو ہٹا دیجیے اور آسانیوں کو میرے لیے مہیا فرما دیجیے، اور میرے لیے آسان بھی کر دیجیے۔ دل خالی مضبوط ہو گیا اور سامنے اژدہا آ گیا جو آپ کو نگل بھی سکتا ہے، تو وہ مضبوط دل کو بھی نگل جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے کہ مضبوط ہی ہو جانے سے کام نہیں ہوتے، بلکہ آسانیاں مہیا کرنا اور اس کام کو مشکل بنا دینا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کو بھی کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جس مشین پہ آپ بھیج رہے ہیں اس کی مشکلوں سے ہم کو محفوظ رکھیے یا مجھے محفوظ رکھیے، اور ان مشکلوں کو دور کر کے مجھے اس کام کے کرنے میں آسانیاں۔ اب ایک بشری تقاضا ہے کہ ان کے ذہن میں کیا آیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی چاہتے تھے ہر انسان کی ہر خواہش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری نہیں، لیکن اس کی جو ضرورت ہے وہ اللہ اپنے اوپر اس کی ذمہ داری لیا ہے، اس کا کھانا ہے نا، اس کا جینا ہے، اس کی بیماریوں سے شفا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ اپنے ذمہ لی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برابر پوری کرتے رہتے۔
مانگو تو اس کا اجر بھی دیتے ہیں، نہیں مانگو تو بھی پورا کرتا ہے، تو بھی پورا کرتا ہے اپنے تمام مخلوق کی، خالی انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق۔ ایک بڑے کہیں ویران کنویں میں بیٹھا ہوئے مینڈک کو بھی کہیں اس کی غذا مل رہی، ہر کیڑے کو اپنی غذا مل رہی، ہر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق اپنے مقرر کردہ غذا کو پا لیتی ہے۔ تو اس کے لیے آسانیاں، یہ دوسری دعا کنیکٹڈ ہے، واسع عطف ہے، شرح سے یسر، صرف شرح صدر کافی نہیں، کیونکہ مجھے آسانی بھی لی فار می، لی امری، میرا کام یسر جو ہو گیا، پھر وہ فعل ہے اور امر ہے، آسان کر دیجئے، ریکویسٹ ہے، لی میرے لیے، جار مجرور متعلق یسر، امری میرا کام، مضاف علیہ جو یسر کا مفعول بھی ہے۔ ویری گڈ، یس بولنا چاہیے آپ کو، دیٹس گڈ، ہے نا۔ میرا جو بھی کام ہے، اب یہ میرا کوئی بھی کام ہے، یہ کوئی کام کی طرف نہیں ہے بلکہ ایک مشن کی طرف بھیجایا جا رہا ہے۔ ہر نبی کو ایک مشن کے لیے بھیجایا گیا، ایک مشن کے لیے مقرر کیا گیا۔ نوح علیہ السلام کو بھی اس وقت بت پرستی اور اللہ کے نافرمانیاں اتنی بڑھ گئی تھی کہ توحید کی طرف بلانے کا حکم دیا گیا۔ ہر نبی کو ایک مشن دے کے بھیجا گیا، وہ نبی کا کام یا کوئی بھی دینی کام ہو، ہے نا۔ ہمارے لیے تو ایک اولاد کی تربیت کا کام ہے، وہ ڈھنگ سے نہیں ہو سکتا، وہ تو رات دن ہمارے ایک خاص استعمال تو محتاج ہی رہتے ہیں کہ ہمارے سارے ان کے کام ان سے نکلتے ہیں۔ بٹ 18 is the very dangerous age، 18 is the very dangerous age۔ اس کے بعد جو ہے اگر وہ خود سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل سمجھتے ہیں تو دن والدین جا کے اولاد بن جاتے ہیں، اولاد جا کے والدین بن جاتی ہے۔ دس از دا بیسٹ وی آر گیٹنگ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس اور امریکہ میں، اب تو وہ دنیا میں بھی پھیل گیا ہے۔ چلیے، اب یہ جو بھی کام ہمارا ہے اس کے لیے یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، جیسے ہر کلاس سے پہلے میں ضرور یہ دعا کرتا ہوں، اور ہر وقت بھی جب کوئی مشن سامنے ہو، جب کوئی کام ہو، اللہ کیا جا رہا ہو، تو وہاں پر شرح صدر کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ دل میں پہلے طاقت ہو، خوف نہ ہو، ڈریں تو صرف اللہ سے ڈریں اور اللہ کے خوشنودی کے لیے وہ کام کو کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر اس کام میں اگر آسانی بھی ہو اور وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے تو the performance of the deed will become easy for us۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھنے میں چھوٹی سی آیت ہے لیکن بڑی پرمعنی اور بڑی جامع دعا ہے کہ صرف شرح صدر سے کام نہیں چلتا بلکہ اس میں مشکلات کو دور کر کے آپ آسانیاں میرے کام میں کر۔ یہ کام نبوت کا کام ہے، یہ رسالت کا کام ہے، اس میں آسانیاں بھی مہیا کر۔ جی سر۔ So this was the second thing he asked Allah subhanahu wa ta'ala to give۔ یا معجزات اور مزید معجزات نہیں مانگے، کچھ اور چیز نہیں مانگی، بلکہ دو چیزیں مانگی کہ مجھے شرح صدر عطا فرمائیے، دل کی طاقت عطا فرمائیے، اور یا میں اس میں ترجمے میں اس کا خیال بھی کیا ہوں 25 میں، اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو کیوں نہیں آ رہا، یہ ہے نا سامنے، یہاں پر ہے دیکھیے، Oh my Lord, open for me my chest, grant me the self-confidence, contentment and boldness۔ یہ شرح صدر ہے، یہ شرح صدر ہے کہ میرے اندر پورا یقین اور بھروسہ بھی آ جائے کہ یہ آپ کا کام ہے، جو ہونا ہے ضرور ہوگا، ہے نا۔ اور پھر کنٹینٹمنٹ، قناعت پسندی اینڈ بولڈنس، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ یہ پہلا جو مانگا کہ دل مضبوط ہوگا تو کام کرنے کی ہمت بڑھے گی، اور اس کے بعد اس کے اندر جو مشکلیں آئیں گی اس کو بھی دور کرنے والا
Allah subhanahu wa ta'ala hai. And He is my task for me. I make the mission on which you are going to send me, make it easy for me. And make it easy for me. Allah usko mere liye aasan kar dijiye. Then वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, वाव अलग कर देंगे तो बाकी पूरा एक कर लें। क्यों वाव अलग करेंगे तो क्या है, फिर वाव क्या हो गया? तो वाव जो अस हो गया था सर, ये उससे यस होगा अब यहाँ खाली अर्थ हो गया, अर्थ बोल देने से काम नहीं चलेगा। जी सर, अर्थ जो है वो यस समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं और जिम्मेदार हो गए हैं, तो देन व्हाट इज द जॉब ऑफ द अर्थ? किसको कैसे मिला? यसिर से कनेक्ट हो रहा है, यसिर से कनेक्ट होगा, दोनों से कनेक्ट होगा। These are the शरण से भी और यसिर से भी हजूल कनेक्ट होगा। वह तो सिर्फ हर से ये तो सिर्फ मिलाने का काम कर रहा है, ये जो है रब्त पैदा करने का काम कर रहा है, ये सिर्फ रब्त पैदा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तीसरा फेल आ रहा है और इसका दो अफाल से है, एक शरह से है, एक यस्से से है ना, खोल देना या दिल को ताकतवर बनाना और फिर आसान कर देना। अब तीसरी दुआ है, ये तीन फेल आ रहे हैं, ये सब एक दूसरे से दुआ है, दुआओं में एक दूसरे से ताल्लुक है। अब दिल को भी मजबूत कर दीजिए, काम में आसानी भी पैदा कर दीजिए और खोल भी दीजिए। किस चीज? आहलुल वही हलाला और खोल दीजिए, तो फेल फाइल हो गया, उक़दतम गिरा, तो ये मफूल हो गया सर। फाइल बोल देने से नहीं चलेगा। जो बहलुल अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि आप खोल दें, और उक़दतम गिरा मफूल हो गया। मिन लिसानी जार मजरूर मुतल्लिक के उक़दतम और फिर लिसानी मुदाफ मुदाफ अलैह, तो सर ये मफूल नंबर 2 होगा। ये पूरा चूंकि जार मजरूर के साथ आया है तो एक मरतब है लिसानी, दो मरकब यहाँ पर मौजूद है, एक मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है और एक जार मजरूर है, तो पूरा मिलके मिल लिसानी एक हो गया। एंड द होल थिंग इज इन द प्लेस ऑफ मफूल बी, इट इज नॉट द मफूल बी, इट इज इन द प्लेस ऑफ मफूल बी। ठीक है ना, मफूल बिही की जगह पे जार मजरूर मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह दो मरतबात यूज हुए हैं, है ना। वो उक़दतन मिन लिसान और वो उक़दतन अलबत्ता पूरे का पूरा मफूल बिही है। एंड यू ओपन इट, या फिर जो है अब यहाँ पर एक बड़ा मसला आता है, ये उक़दतन क्या है? ये तो ये उक़दतन, ये मैं भी कहता हूँ, ये हमेशा क्लास शुरू होने से पहले मैं भी दुआ करता हूँ, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी। मेरी ज़बान में तो कोई गिरा नहीं है, कोई लुकुनत नहीं है, न मैं हिकलाता हूँ और न जो है बात करते हुए मैं मेरी ज़बान लड़खड़ाती है, और न जितने शुरुका हैं इसमें न कोई पतले हैं न हकले हैं, सारे अल्हम्दुलिल्लाह किसी के पास भी उक़दतुल लिसानी नहीं है। तो कुव्वत गुफ्तार बढ़ा दें। हाँ, कुव्वत गुफ्तार बढ़ा दीजिए, ये होगा सर। हाँ, कुव्वत गुफ्तार बढ़ा दी मतलब सर बोलने की जो है। देखिए और क्या है इसमें, कुछ कोई पढ़ के आया कहीं से? सर ये तो वो था कि बचपन में उन्होंने कोयला मुंह में डाल दिया था तो लुकनत हो गई थी। ये एक बड़ी बात है जो तफासिर में लोग पेश करते हैं, लेकिन कोई ऑथेंटिक हदीस से साबित नहीं है। ये पूरा जो है ये अहले किताब की रिवायतों से लिया गया है, और मेरा दिल कभी उस चीज को नहीं माना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के एक नबी ने बचपन में अपने करम फरमा पर जिसने उनको पनाह दी उसको थप्पड़ मारा या उसकी दाढ़ी नोच डाली और वो उनको कत्ल कर देना चाहता था। उधर बीबी आसिया जो फिरौन की बीवी थी, उसने सजेशन दिया कि मासूम बच्चा है, अगर इसके सामने दो चीजें, एक चमकता हुआ हीरा और एक दहकता हुआ कोयला रखा जाए
تو یہ کون سا اٹھاتا ہے دیکھتے ہیں. کوئی بات نہیں، کیوں کوئلہ ہی کیوں اٹھا؟ ہر معصوم بچہ کوئلہ تھوڑی اٹھاتا ہے، چمکتا ہوا ہیرا بھی اٹھا سکتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا. ہاتھ تو نہیں جلا اٹھا لے کے، لیکن منہ میں ڈال لیا تو زبان ضرور جل گئی. اللہ اکبر. ارے پہلے ہاتھ معذور ہو جانا چاہیے، اس بچے کے ہاتھ میں ایک زخم آ جانا چاہیے جو کوئلہ اٹھا لیتا ہے. اٹھا کے ہاتھ سے ہی ڈالا ہوا ہے نا، سب منہ لگا کے کوئلے کو تو منہ میں نہیں لے لیا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مذائقہ خیز معلوم. اور پھر ایک نبی جن کے ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پہنچانا ہے، ایک لکونت والے ہیکلے شخص کو جو ہے نبوت کے فرائض انجام دینے کے لیے مقرر کرتے ہیں. بات سمجھ میرے خیال سے بہت بعید معلوم ہوتا. وہ تو نبی کو بہت ہی زیادہ زبان پہ ماہر ہونا چاہیے، بات کلیئر لوگوں تک پہنچنی چاہیے. وہ ساری خصوصیات نبی میں بلاغت بھی آنی چاہیے. ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سکھاتے ہیں. لکونت کے ساتھ کوئی بات جو ہے وہ کسی تک نہیں پہنچائی کر سکتی. ٹھیک ہے. اور میل لسانی. اب یہ عقدۃ سے پھر کیا مراد ہے؟ اب جو مفسرین حقیقت کی طرف جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی کا سامنا ہو، کوئی طاقتور انسان کا سامنا ہو، تو وہاں پر زبان میں خود بخود ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ آپ اپنی مثال لے لیجیے نا. حالانکہ میں کوئی شیطان ہوں نہ بڑا آدمی ہوں، انتہائی حقیر معمولی قسم کا انسان ہوں. کلاس میں پڑھتے وقت آپ کی زبان میں لکونت آ جاتی ہے. بعض لوگوں کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اچھا پڑھنے والے بھی رات کی غلطیاں کرنے لگتے ہیں. حالانکہ کچھ بھی نہیں، آپ ایک آیت پڑھ رہے ہیں، کس کے سامنے پڑھ رہے ہیں جو خود ایک فقیر انسان ہے، اس کے سامنے پڑھ رہے ہیں. پھر بھی آپ کو ایک ڈر ہوتا ہے استاد اور شاگرد کا، جو ڈسٹینس ہے وہ آپ کے ذہن میں رہتا ہے. کوئی حالانکہ یہاں پر پنشمنٹ نہیں ہے، کوئی سولی نہیں ہے، کوئی گن لے کے بیٹھا ہوا نہیں ہے، پھر بھی ایک ڈر تو محسوس ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو. نہیں، آپ کو نہیں. جیسے سب کو ہوتا ہے سر، شرمندگی کا ڈر، خوف ہوتا ہے سر. پتہ نہیں کس کا ہوتا ہے، لیکن کسی چیز کے خوف کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. لیکن جب کسی کے سامنے ہم بات کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، کوئی اور زیادہ اپنے سے زیادہ عالم ہے تو اس کے سامنے بحث کرنا ہے، تو اس کے لیے کانفیڈینس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر زبان میں صاف گوئی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، حوصلے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ بغوی، جس میں قرطبی نے یہ چیز لکھی، بہت سے علماء جو ہے کتاب سے لے لیتے ہیں مجبوراً، چونکہ وہ قرطبی کے ترجمے میں ہے تو مجھے بھی ترجمے میں وہ ڈالنا پڑا. یہاں پر ابتدائی زمانے میں جب میں اس کا ترجمہ کر رہا تھا، اگر آج کرتا تو یہ پوائنٹ میں نہیں لکھتا تھا جو تفسیر قرطبی سے میں لیا تھا. اس کو 16ویں جلد میں فلاں پیج کے اوپر اس میں لکھا تھا کہ میک لوز دا ناٹ دا ڈیفیکٹ from my tongue, that is, remove the incorrectness from my speech that occurred as a result of a brand of fire which Moses put in his mouth when he was an infant. Tafsir al-Tibrani, Tibrani نے لکھا تھا. Tibrani سے قرطبی نے اس کو کاپی کیا، اور بہت سے مفسرین ایسے ہی اس کو کاپی کر دیتے ہیں. لیکن آج اگر میں لکھتا تو I would not have added this part, I have removed this part. اس لیے کہ اب مطالعے کے بعد مجھے یہ چیز مذائقہ خیز معلوم ہوتی ہے. بلکہ یہ ہے کہ کسی بڑے آدمی کے سامنے زبان کھولنے سے انسان ضرور جھجکتا ہے. یہ وہ جھجک ہے زبان میں سے، اگر وہ جھجک نکل جائے، بولنے سے آ جائے، تو سامنے کوئی بھی ہو اس کے سامنے اللہ کا جو حکم ہے وہ پیش کرنے میں کوئی جھجک نہیں. اللہ کا میسج ہر نبی نے اپنی امت کو بغیر امت سے، بغیر بڑے بڑے سرداروں کے ڈر کے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا.
تو یہ عقدتن کیا ہے؟ یہ وہ جھجک ہے، وہ جھجک ہے جو کسی پاور کے سامنے انسان کے اندر نیچرل پیدا ہو جاتی، وہ جھجک ہے۔ اب وہ جو دعا کر رہے ہیں، پہلے میرا شرح صدر فرما دیجئے، دل میں طاقت عطا کیجئے، خالی طاقت سے بھی کام نہیں ہوتا، بلکہ میرے لیے دوسرے کام کیا کیجئے، اس کام میں آسانیاں بھی مہیا کر دیجئے۔ پھر واہ کے ساتھ تیسری دعا کر رہے ہیں کہ اس زبان کو جھجک سے محفوظ رکھیے، چاہے سامنے کوئی بھی آ جائے، دنیا کے طاقتور سے طاقتور انسان بھی آ جائے، اس کے سامنے بھی میں اللہ کی بات پورے کانفیڈینس سے پہنچا سکوں۔ جھجک کے معنی یہاں پر ہے کم میں لسن، اور اٹ از کوائٹ نیچرل۔ ایک آدمی جو وہاں سے ایک قصور بھی کر کے نکلے تھے، کسی کا قتل ہو گیا تھا ان سے، اور پھر وہ جا کے فرعون کے سامنے کھڑے اور کہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اٹ گیوز سم بولڈنس، اور زبان میں جھجک بھی نہیں آنی چاہیے، کانفیڈینس بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کی بھی دعا کی، تو 3 دعائیں ہو گئی۔ ہر عطف جا کے پہلے والے فعل سے مل رہا ہے، پہلے شرع ہوا، پھر ویسر ہوا، اور پھر وحلل ہوا۔ یہ فالوئنگ دس کنیکشن خالی بول کے چھوٹ جاتے تھے، اب نہیں چھوٹتے۔ دعائیں ہیں جو بہت ہی جامع دعائیں ہیں، یہ کبھی بھی خالی موسیٰ علیہ السلام کے کرنے کے لیے نہیں تھی۔ قرآن کی دعائیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ ہم جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ دعا ضرور کر لیں، قرآن کے سمجھنے میں، تربیت میں، لوگوں تک بات پہنچانے میں، اپنے اولاد کی تربیت میں، رشتہ داروں تک بات پہنچانے میں، احباب تک بات پہنچانے میں، حق کو بولنے کی طاقت ہم میں ہونی چاہیے، اور بلا جھجک، بغیر کسی کیا کہیں گے اسے کہ جھجک سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جھجک کے بلا جھجک، ہاں جی، ہاں، تو وہ ہے عقدتن۔ اور جب سامنے ایسی چیز آتی ہے تو گھوگی بن جاتی ہے، اس وقت جو ہے بات کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ سو وین وی آر ان پوزیشن، خاص طور سے بچے، ہم تو جو ٹیچرس ہیں بیچارے، وہ بچوں کے پاس جب ہوتے ہیں تو بعض اتنا خوف کھاتے ہیں کہ بات بھی نہیں کر سکتے، منہ بھی نہیں کھول سکتے، خامخواہ ان کے اندر ایک ڈر رہتا ہے۔ حالانکہ جب اپنے ساتھیوں میں بات کر بہت فری بات کرتے، تو یہی بات، یہ 3 دعائیں ہو گئی۔ وحلل عقدۃ، میری زبان میں اگر کوئی جھجک آ جائے، وہاں پر میں بات کرنے میں تکلف کروں گا، اس لیے کہ بات جس سے کر رہا ہوں وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے نا۔ یہ تو میں چھوٹی سی کلاس کی مثال دیا تھا، اگر کوئی آپ سے کہے کہ جا کے فرعون کے پاس یہ میسج دیجیے کہ مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہے، تو بھی ایمان لا لے، از اٹ ایزی فار یو اور ایزی فار می ٹو ڈو؟ نہیں ہوگا۔ میں وہاں پہ جا کے اس کے سامنے اتنا کانفیڈینس تو اس کو ایمان کی دعوت تھوڑی دے سکتے۔ سعودی عرب کے بڑے بڑے شیخ ہیں، کسی نے بھی اس کو ایمان کی دعوت نہیں دی، سب اپنی روٹی روزی پہ لگے ہوئے۔ کوئی شہنشاہ ہے، پرنس ہے، وہ جو کرتے ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں کہ کسی نے ہمت نہیں، ان کی زبان وہاں پر گونگ ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا کا دستور ہے۔ تو ایسے بڑے کام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا تھا، تو بڑی جامع دعائیں انہوں نے اللہ سے مانگی کہ آپ میرے زبان سے جھجک کو یا ان کانفیڈینس کو نکال دیجئے اور اس میں کانفیڈینس پیدا کیجیے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے حکم کو صحیح طریقے سے بوللی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے حکم کو فرعون تک پہنچا سکوں۔ Is it clear؟ جی سر۔ آج تعداد بھی تھوڑی بہت کم نظر آ رہی ہے، کیا وہ لوگ بہت پریشان ہوں، بہت بولنے والی نوجوان بھی نہیں ہے، بہت سے نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ اس کے خاص دن ہے؟ پتہ نہیں سر۔
اور کو بھی دیں گے ممتاز ہے نا سر؟ ممتاز تو ممتاز ہی ہے، نہیں سوچتے ممتاز ہے، ممتاز ہے کیسے بیکار کیسے ہیں بولا کہ بیکار ہے، نہیں بولا نہیں سر، نہیں الحمدللہ ہے، مگر بچی کیسی؟ پریشانی مصروفیت ہے۔ اچھا، بچی کی طبیعت میں کچھ امپروومنٹ ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں بس ساتھ ہیں اس سے آسان کریں۔ جی۔ چلیے نہ اب کہتے ہیں آگے فاطمہ۔ جی سر آگے یہ ختم کرنا ہے، اس سے 6 آیتیں پڑھنی ہے وہ، اس لیے جی سر وہ ہے، انہوں نے نہیں شاید پڑھنا عزت میں، وہ تو نہیں ان کے جی بھی سر آگے ان کے بھی جی سر پڑھیں ہاں چلیے۔ فرمان یفقہوا قولی۔ اب یہاں پر دیکھیے بڑی سی بات آ رہی ہے، اتنے سارے ویسر آیا، وحلل آیا ہے نا، یہ سارے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی حرف عطف نہیں ہے، پھر یہاں پر بغیر حرف عطف کے پھر ایک فعل آ رہا ہے یا سوخہو قول، پہلے یہ بتا دیجئے، پھر حرف عطف کیوں نہیں آ رہا ہے یہاں پر یہ بتائیے۔ سر یک کو فعل مضارع وہ جان لے، واو الف جمع کا فعل ہے، اس لیے فاعل ہو گیا وہ فعل جان لے۔ قولی مضاف الیہ ہے، میری بات، اور سر یہ مفعول کی جگہ ہے، ان دا پلیس آف مفعول ہے نا، جی ان سر دا پلیس آف مفعول۔ چلیے پھر اب میرے کو یہ بتائیے یہاں پر عطف کیوں نہیں ہے؟ وہاں پر جو ہے وشر آیا تھا، اور کیا آیا تھا؟ جی سر ربش کہلی آیا تھا، وحلل آیا تھا، یہاں پر یفقہوا قولی۔ سر یعنی کہ تاکہ ہونا چاہیے محسوس، تاکہ وہ جان لے میری بات۔ یفقہونا مضارع ہے، اس میں تاکہ وغیرہ کچھ بھی نہیں، یفقہونا پورا مضارع تھا، نون ڈراپ ہو گیا اور پھر یہ یفقہو باقی رہ گیا۔ یفقہونا دے شوڈ انڈرسٹینڈ، دے ول انڈرسٹینڈ، وہ میری بات کو میری بہت آگے آ رہا ہے، وہ سمجھ سکیں کس کو؟ میری بات قولی۔ اب یہ دیکھیں یفقہو یہ کوئی عطف نہیں ہو سکتا، نہ شرح پہ ہو سکتا ہے، نہ یسر پہ ہو سکتا ہے، اور نہ وحلل پہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ایک بالکل ڈفرینٹ دعا ہوگی، اس لیے یہاں پر واو نہیں ہے۔ اگر واو داخل بھی کر دیتے ہیں تو کوئی مسٹیک نہیں ہے، ایسی چھوٹی موٹی تبدیلیاں صحابہ کے زمانے میں بھی اختلافات رہے ہیں، اگر وا کر دیتے ہیں تو پھر یفقہونا کا تعلق ان تمام دعاؤں سے ہے جو پہلے کی گئی تھی، اور یہ کوئی غلطی بھی نہیں ہے اور نہ کوئی اس پہ گناہ ہوگا، نہ کوئی معنی تبدیل ہوں گے، بلکہ یہ جا کے وہ 3 دعاؤں سے شرح صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ میں بھی اس سے جا کے مل جائے گا کہ چوتھی دعا ہے دعاؤں سے تعلق۔ اب چونکہ یہاں پر وا نہیں ہے تو انہیں عطف بھی نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایک سپریٹ دعا ہے، یہ اپنے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں وہ 3 دعائیں اپنے لیے تھی، اپنی ذات کے لیے تھی، ایک شرح صدر اپنی ذات کے لیے تھا، یسر لی امری اپنی ذات کے لیے تھا، اور پھر واحلل عقدۃ من لسانی اپنی ذات کے لیے تھا۔ اب یہ دعا سامنے والے کے لیے ہے کہ یہ میرے قول کے لیے کوئی دعا نہیں ہو رہی، میرے قول کے لیے کوئی دعا نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جس تک میں بات پہنچاؤں گا اس کو بھی فہم عطا فرمائیے، اس کے بھی، اب وہ ساری دعائیں اس کے دوسرے کو جس سے وہ متعلق ہیں کام ان پہ بھی چلی گئی کہ اس کے بھی دل کو مضبوط کر دیجئے، اس کو بھی میری یہ بات کا سمجھنا آسان کر دیجئے، اس کے اندر بھی اگر وہ جھجک ہے حق کو قبول کرنے میں تو اس کو دور کر دیجئے۔ وہ یفقہونا، اب یہ دوسروں کے لیے دعا ہے، اسی لیے اس کو سپریٹ کر کے بغیر عطف کے بیان کیا، وہ تینوں سے عطف نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر یہاں پر عطف لگا لیں تو یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور کوئی بڑی غلطی بھی نہیں ہے، کوئی معنوں میں بھی فرق نہیں ہے، بلکہ ہم ان دعاؤں سے جو اپنی ذات سے کیے جا رہے ہیں کے بارے میں کیے جا رہے ہیں، اس کو جس پہ پہنچے گی، جس کو پہنچائیں گے ہم اس کے لیے بھی شامل کر لیں گے تو اگر لگا لیں تو، لیکن جیسا ہے ویسا ہی پڑھنا بہتر ہے۔
لیکن صحابہ کے تفاسیر میں مختلف قول، کبھی کوئی واسطی پڑھ دیا تو عطف ہے، اور ایسی اضافت ہے جس سے معنوں میں کوئی فرق نہیں آتا، معنوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر کبھی غلطی سے قولی کہہ دے تو اٹس اوکے، اٹس ناٹ اے سن اینڈ اٹ ڈز ناٹ چینج دا میننگ۔ اور ایسی چھوٹی موٹی تبدیلیاں تو صحابہ کے خلاف میں بھی ہوا کرتی تھی، آپس میں بھی ہوتی تھی، جب اس میں کوئی معنوں میں فرق نہیں آتا۔ لیکن چونکہ یہاں پر نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ دعا اپنی ذات کے لیے نہیں ہو رہی ہے، یہ کام تو مجھے دیجیے، یہ طاقت تو مجھے دیجیے، میرا شرح صدر فرمائیے، میرے کام کو آسان بنا دیجیے، میری زبان پہ جو جھجک ہے ایک بڑے آدمی کے سامنے جا کے بات کرنے کی، اس جھجک کو دور کر دیجیے، زبان میں روانی عطا فرمائیے، اور جب میں یہ خود کسی کے سامنے پیش کروں تو اسے فقہ بھی عطا فرمائیے، انڈرسٹینڈنگ بھی عطا فرمائے۔ فقہ ایک دینی معلومات کا ایک شعبہ ہے، فقہ کے میں نے انڈرسٹینڈنگ، کسی حکم کو سمجھنے کے لیے ائمہ نے فقہ مرتب کیے، فقہ کے میں نے انڈرسٹینڈنگ، فقہی مسائل ہوتے ہیں، کوئی کسی نے کچھ اور طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا کسی کو، اور کسی امام نے کسی اور طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا۔ دیٹس وائی دا ڈفرنسز آر دیر among the four major ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، یہ سب ان میں بھی کئی معاملات میں اختلاف ہے، یہ ان کی اپنی فقہ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے، جس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ جیسا وہ سمجھ رہا ہے، اگر وہ سنت اور قرآن کے لحاظ سے اس میں کوئی فرق نہیں آتا ہے تو دیٹ از یونٹی ان ڈائیورسٹی، اٹ از کالڈ یونٹی ان ڈائیورسٹی۔ سب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ آ بھی جائے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ نہ آئے، اس لیے کہ یہ دعا اب وہ جو سامنے والا ہے اس کے لیے کی جائے۔ تین دعائیں تو اپنی ذات کے لیے کر لی۔ آر یو فالوئنگ ڈفرنس؟ ہاں جی سر، تین دعائیں اپنی ذات کے لیے کر لی۔ اب جو چوتھی دعا آ رہی ہے اب وہ اس کا اثر سامنے والے پہ بھی تو ہو نا، اس کے بھی سمجھ میں بات آئے نا، اسے بھی تو حق نظر آئے، باطل باطل نظر آئے۔ جو نشانیاں بیان کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ اس کی سمجھ میں آئے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ کام کوئی کام بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد کے سوا، تو اس کی بھی سمجھ میں۔ سو دس از دا فورتھ دعا آف موسیٰ علیہ السلام، اینڈ دیٹ از ناٹ فار ہز پرسن، فار ہمسیلف، اس کے لیے، ان کے لیے ہی نہیں، اب یہ سامنے والے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ جو میں جو بھی پہنچاؤں گا، جو بھی بات آپ مجھ سے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کروں گا، تو اس کا اثر آپ دوسرے پہ بھی ڈالیے نا، ساری میری ذمہ داری تھوڑی ہے، آپ ہی کی ذمہ داری ہے، میں تو آپ کا بندہ، آپ کا غلام، آپ جو حکم دیں گے وہ پورا کرنے جا رہا ہوں، لیکن اب مجھے بھی کچھ طاقت دیجیے، اور جس کو میں بات پہنچا رہا ہوں ان کو بھی فقہ عطا فرمائیے، اس کو بھی انڈرسٹینڈنگ عطا فرمائیے، اور دل پہ اثر تو آپ ہی ڈال سکتے ہیں۔ بات کا پہنچانا تو صرف انبیاء کا کام تھا، سینکڑوں بار قرآن میں فرما دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رنجیدہ ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی کہا کہ اے حبیب آپ کیوں مصیبت میں پڑ رہے ہیں، آپ کا کام کسی کو ہدایت دینا ہے، کسی نبی کا کام کسی کو ہدایت دینا ہے، بلکہ ہم انبیاء ذمہ دار ہے صرف بات کو پہنچانا، بات پہنچا دینا، اس کا اثر بھی دلوں پہ ہونا وہ اللہ کا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں، بندہ کسی کو ہدایت دے نہیں سکتا، بندے کا کام تو صرف بات حق پہنچا دینا ہے، حق کو حق دکھانا یہ اللہ کا کام۔ اسی لیے اپنی کلاس سے پہلے ہم وہ مشہور سنت دعا کرتے ہیں یا وہ کہہ رہے اللہ ہماری اب یہ چوتھی دعا ہو گئی جو اپنے بارے میں نہیں، ذات کے بارے میں نہیں، بلکہ جب
اب یہ بالکل ذاتی باتیں ہوگی، 4 باتیں بالکل ذات، 3 باتیں ذاتی ہوگی اور چوتھی بات جس تک بات پہنچائی جا رہی ہے ان کے لیے بھی دعا ہوگی۔ تو یہ ہمارا بھی فرض پڑتا ہے کہ اگر ہم ان کو کوئی نیکی کا کام، کوئی اللہ کا جو حکم ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں تو یہ چاروں دعائیں کر لیں کہ اللہ ہمارے لیے بھی وہ توفیق دیجیے، آسانی مہیا کر دیجیے بات کو پہنچانے میں، اور اس میں اثر بھی دیجیے، ہے نا؟ پھر وہی سے مجھے یاد آتا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ بولیے، مکمل کریے۔ ہاں تو ایک ہی ٹکڑا یاد ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں، پر کے معنی ونگس جو پرندوں میں ہوتے ہیں، پر کے معنی ونگس جو پرندوں میں ہوتے ہیں، پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں پرواز مگر رکھتی ہے، پر پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں پر پرواز مگر رکھتی ہے نا۔ اس میں جو ہے سننے کی طاقت ہے، وہ عرش تک پہنچتی ہے۔ ظالم کی بددعاؤں سے ڈرو۔ تو دل سے اگر کوئی بات کرو تو دوسروں پہ اثر بھی ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ یفقہوا قولی، 4 دعائیں ہوتی، 3 تو بہت کام کی ہے سابی چاروں، بہت کام کیے، کسی کے لیے بھی کرو دل سے کرو۔ نہیں بولے تو سمجھ میں نہیں آتی دوسروں کے۔ وہ سمجھ دینے والے کون ہیں؟ آپ تھوڑی ہیں، میں تھوڑی ہوں۔ کون ہے وہ؟ بس ختم اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو یہ کلیئر نہ ہو، یفقہوا قولی، انہوں نے یہ دوسروں کے لیے بھی کی کہ میں خالی بولتا ہوں تو میں بھی اسی لیے دعا کرتا ہوں، میں کچھ سمجھ کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا سمجھنا کافی نہیں ہے۔ میں ہر کلاس سے پہلے یہی کہتا ہوں، یفقہون قولی، یہ اللہ کا قول ہے، میرا نہیں ہے، بلکہ یہ قول ان کو بھی سمجھا دے جو میرے اس وقت مخاطب ہیں، ان تک بھی یہ بات آپ پہنچا دیجیے۔ یہ فہم ادا کرنا بھی اللہ ہی کے نصیب ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ سب کیا باتیں ہیں، ہم کو اس کی کیا ضرورت ہے، اور کلاس چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے حیبت میں یا کوئی کچھ ہو جاتا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ وہ اپنی ہمتیں کھو دیتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ میری دعا میں اثر نہیں ہو گیا۔ میں آگے بڑھ سکتا ہوں اس بندے کو؟ چلیے اب پھر یہاں سے ایک پرسنل، نبی کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام ایک انسان بھی ہے، ہر نبی انسان بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی اور ذاتی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی چیز ایسی بھی سمجھ میں آتی ہے کہ 1 سے 2 بھلے، 1 سے 2 بھلے، یعنی اگر ساتھ میں کوئی اور مضبوط آدمی کھڑا ہو تو ہم کو ہمت آ جاتی۔ آپ اکیلے سفر کریں گے اور ہمیشہ ڈرتے رہیں گے کیا ہوتا نہیں ہے، ساتھ میں کوئی بھائی بندہ، اپنا شوہر، بیوی، بہن، بھائی، کوئی ساتھ ہو، باپ، کوئی ساتھ ہو تو وہ ایک ہمت اور ہوتی ہے، وہ ایک ہمت اور ہوتی ہے۔ ہمت کے لیے ساتھ میں کسی کا ہونا وہ بڑی چیز ہوتی ہے، انسان بڑا بے فکر سا ہو جاتا ہے کہ میرے بازو میں کوئی ہے جو کچھ نہ کچھ کوئی مصیبت کے وقت کام آ سکتا ہے۔ ایک نیچر ہے انسان کا کہ وہ اکیلا کرنے کی بجائے کوئی اگر ساتھ ہو۔ آپ کو تجربہ ہوگا، پاکستان کے لیے بھی دیتے ہوں گے، ایئرپورٹ تک پہنچنے اور جب کوئی آ کے اپنا دکھ جائے تو کیسا خوشی ہوتی ہے، دل کو بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ نو وی آر سیف۔ اتنا 24 گھنٹے کا سفر اکیلے کرتے آئے، اگر کوئی راستے میں مشکل ہوتی تو کوئی ساتھی نہیں تھا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو پھر وہ ہمت کچھ اور ہوتی ہے، کانفیڈینس جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اپنی ذات کے لیے ایز اے ہیومن بینگ ہی تھاٹ اٹ از فٹ فار ہم اور اٹ از سوٹیبل فار ہم،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے، اس لیے ان کی اس دعا کو بھی قبول کیا. 37 میں اس کا ذکر ہوگا. چلیے ریسائٹیڈ. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي. سر واو پہ عطف ہو گیا اور ہو گیا وقت کے پھر یہ سر عطف ہو گیا. یہ سر اپنے لیے مانگا تو یہ اشہلی یسلی عقدہ کم. ویری گڈ. یہی فہم چاہ رہا تھا، یہی دعا کر رہا تھا آپ کے لیے. یفقہون قولی جو میں کر رہا تھا نا، جی سر، وہ آپ ہی کے لیے تھی اور یہ دعا قبول کر لی. نہ آپ نے اب خالی عطف غلط کے چلا لیتے تھے، وہ گرامیٹیکل ٹرم ریپیٹ کروانا آپ سے میرا مقصد نہیں تھا. اب یہ وہ 3 دعائیں جو اپنی ذات کے لیے کی تھی، اس سے پھر یہاں پر عطف آیا کہ اب اور ایک میری ذات کے تعلق صحیح ہے. اب اس کا دوسروں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ اگر کوئی مددگار ہوگا تو اس سے میری ذات کو تقویت ملے گی، میرے میں کانفیڈنس آئے گا، میں اور زیادہ اچھا بات کر سکوں گا، اس لیے کہ میرے ساتھ کوئی اور بازو کھڑا ہوا ہے نا. کوئی بات ہے، اس کا جوان بیٹا ہے تو اس کی تقویت کچھ اور ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرا بازو کھڑا ہوا ہے اور کسی بھی وقت یہ میرے کام آ سکتا ہے. چھوٹا بچہ ہے، باپ کو دیکھتا ہے، باپ کے ساتھ ہے تو اس کا کانفیڈینس کچھ اور ہوتا ہے. بیوی کھڑی ہوئی ہے، کوئی کام ہے، ساتھ میں شوہر ہیں، تو اس کا کانفیڈینس کچھ اور ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی مصیبت میں مجھے ضرور اکیلا چھوڑ کے جائیں گے، سوری چھوڑ کے نہیں جائیں گے. جی سر. تو یہ ساری چیزیں کانفیڈینس کے گین کرنے کے لیے انہوں نے ایک اپنی ذات کے لیے دعا کی. وجعل، اور اب بنا بھی. چلیے اس کو وجعل آپ بنا دیجیے، فائل رب کے لیے ہے، بنا دیجیے فیل ہو گیا. لی جار مجرور متعلق وجل، اجل اور وزیرم یعنی کہ مددگار جیسے یہ مقبول ہو گیا. من اہلی جو ہے یہ جار مقبول ہو گیا. اب یہ مقبول میں کوئی نام نہیں لیا، کوئی کسی کا ذکر نہیں کیا، آگے کریں گے. اب ان کے خیال میں کون اس ان کے مددگار. اب ہم اپنے دشمن کو تو مددگار نہیں بناتے، کوئی اپنا دشمن ہے تو اس کو ساتھ لے کے نکلنے میں سیف محسوس نہیں کریں گے. وہ بجائے تکلیف سے ان کو چھٹکارا دلانے کے اور تکلیف میں مبتلا کر دے گا. تو جس سے ہمت ہوتی ہے وہ ہمارا دوست ہونا چاہیے، ہم خیال ہونا چاہیے، ہمارا تابع ہونا چاہیے، یا پھر ہماری مددگار ہونا چاہیے. یہ ساری چیز کوالٹیز اگر اس میں ہو تو اسی سے دل کو طمانینت ہوگی. تو ابھی مبہم دعا فرما رہے ہیں، ابھی مبہم دعا فرما. پھر بعد میں کوئی ٹھوس نام، خاص نام کا بھی جو ہے ذکر کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں آگے والی آیت میں. تو اب یہ وزیر کے معنی کیا ہے؟ مددگار. یہ ہوتا ہے ہر بادشاہ کے وزیر وزراء ہوتے تھے، ڈپٹیز ہوتے ہیں، وائس ہوتے ہیں، وائس پریسیڈنٹ کچھ ہو جائے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈپٹیز ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، وائس پریسیڈنٹ ہر آرگنائزیشن میں ہوتا ہے تو اس کا ہیلپر ہوتا ہے، اس کے مشن کو سپورٹ کرنے والا، آگے لے جانے والا، اس کے غائبانہ ون ہو لکس آفٹر دا بزنس. تو یہ وزیر کے سارا ڈیفینیشن ہیلپر ہے نا. یہ نبی ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں 2 نبی ہو سکتے ہیں لیکن 2 رسول نہیں ہو سکتے. ٹھیک. ایک ہی وقت میں 2 نبی ہو سکتے ہیں، اور قرآن میں ایسی کئی مثالیں آئی ہیں ایک ہی وقت میں 3 نبی بھی موجود تھے. ایک کب کوئی مثال دے سکتے ہیں ایک وقت میں 3 تو 2 حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ پھر ایک دور میں ہوں گے. پھر وہ زکریا کہتے ہیں، حضرت زکریا. اچھا ٹھیک ہے سر. پھر ہر ایک ہی وقت میں 3 نبی موجود تھے. زکریا نبی تھے اور پھر ایک وقت میں 4 نبی بھی موجود تھے. یعقوب علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام، اسماعیل، ابراہیم. ہاں ایسا بھی ہوا. تو نبی ایک وقت میں ایک سے زائد ہو سکتے ہیں، رسول ایک ہی ہوگا. رسول ایک ہی ہوگا جو نئی شریعت جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے.
تو یہ وزیر اس سے ڈپیوٹی وائس پروفٹ، وائس نبی، یہ رسول کے ایک نبی کے ساتھ سپورٹ کے لیے، تب وہ دعا ان جنرل کر رہے ہیں۔ اب وہ یہ ہے کہ یہ وزیر من اہلی میرے گھر والوں میں سے، من اہلی میرے گھر والوں سے یہ ہوگا جان مجرور، اور اہلی جو ہے اس میں مضاف علیہ ہے، پورا وہ وزیر جی سر من اہلی ہے نا، اہل میں سے ہو، اور من اہلی پورا کیا کام کر رہا ہے؟ مفعول کا کام کر رہے ہیں، نہیں کر رہا ہے نا، ذرا دیکھو۔ اہلی، اچھا جی، وزیرم من اہلی میرے گھر والوں میں سے، تو سر یہ مطلق نہیں ہو گیا؟ مفعول مطلق مطلب ڈیٹیل بتا رہے ہیں، وہ تو فیل وہی اگر آپ ریپیٹ کرتے ہیں تو وزیرن وزیرہ اگر ہوتا تو ہوتا۔ من اہلی یہ وزیر کی صفت بیان کر رہا ہے، وہ وزیر جو بھی ہوگا اٹ شوڈ بی فرام مائی فیملی، وہ نبوت کو سمجھنے والا ہو، رسالت کو سمجھنے والا ہو، اللہ کو جاننے والا ہو۔ یہ نبیوں کے خاندان سے تھے، مثلا بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اب جو دوسرے لوگ ہیں اگر وہ نبوت کو ہی نہیں سمجھتے، نہیں مانتے، یا پھر ان کا یقین نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو مددگار بنا کے کیا کرے؟ تو وہ اہلی میں نے اہل نبوت والے خاندان میں سے ہی ہوں، جن کو نبوت عطا کی گئی، ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، انہیں سے یہ ساری آخری زکریا اور یحییٰ علیہ السلام تک نبوت چلی، جو ہے وہاں سے بنی اسرائیل میں سے تھے، اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے جو وہ بعد میں انہوں نے یا بنی اسرائیل ان کے اپنے نام رکھ لینے سے اللہ نے بھی ویسی، لیکن سب کے ہیڈ جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، تب یہاں پر پھر پرسنل دعا کی، پھر اسی لیے عرض سے آیا کہ وہ ٹیم کے ساتھ، اے اللہ میرے لیے مقرر کر دیجیے۔ جال کے معنی بنانا، میں نے ان کو جو آدم علیہ السلام کو بنائے تھے ویسا نہیں، یہ جال مقرر کرنا۔ وزیرن ایک مجھے سبارڈینیٹ بھی چاہیے، ایک میرا ماتحت بھی چاہیے، ایک میرا ہیلپر بھی چاہیے اس مشین کے لیے۔ بہت بڑا مشین ہے، میں اکیلا اس کو شاید پورا نہیں کر سکوں گا، اس لیے مجھے ایک ہیلپ چاہیے۔ لیکن اس کے وضاحت بھی کر دی، ادھر ادھر سے کوئی نہلا دہلا نہیں، کوئی غیر خاندان کا بھی نہیں، بلکہ وہی خاندان سے، بنی اسرائیل سے، نبیوں کے خاندان میں سے، میرے خاندان کا ہی کوئی ایسا شخص جو اس کام کے لیے مناسب ہو۔ میرے خیال میں میرا بڑا بھائی، میرے بڑے بھائی ہارون ہے، وہ آگے کیا ہے، لیکن فی الحال مبہم دعا ہے کہ وہ نبوت کے خاندان میں سے، انبیاء کے خاندان میں سے، بنی اسرائیل میں سے ہو۔ میں نہ حلی، یہ علی کا میں نے میرے بیٹے کو بنائیے نہیں ہے، یہ حل جو ہے یہ خاندان نبوت، بنی اسرائیل میں سے جو بھی میرے خاندان میں ہیں وہ سب انبیاء کو ماننے والے، رسولوں کو ماننے والے۔ تو پھر پرسنل دعا کی، وجعلنی وزیرا، اور میرے لیے مقرر کر دیجیے۔ آپ حکم دیں گے تو اپنے طرف سے تو میں چن نہیں سکتا، اب آپ کے حکم کے بغیر میں پتا بھی نہیں جھڑا سکتا جھاڑ سے۔ اب کوئی کام نبوت کے عطا ہونے کے بعد پھر اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، ایک لفظ بھی اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے، صرف اللہ کے حکم سے ہی بولتے ہیں۔ تو اپنے سے کوئی چن لیتے، جیسے مجھے کہہ دو کہ آپ، یا آپ کو میں کہہ دوں کسی کو آپ فلاں چن لیجیے، ہیلپر چن لیجیے، دیٹس یور ڈیسیژن، یو کین ڈو اٹ۔ لیکن انبیاء کا کام یہ نہیں تھا اپنی مرضی سے تم میرے ساتھ آ جاؤ، تم میرے ہیلپر بن جاؤ، نہیں، بائی دا ول آف اللہ سبحانہ وتعالی، بائی دا ول آف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی سے ہی درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ مقرر کرتے ہیں۔ اب یہ آپ ہی کر سکتے ہیں،
میرا چائس ختم ہو گیا. جیسے ہی آپ نے نبوت دی اب میرا کوئی فیل ذاتی فیل نہیں ہوگا. جو بھی ہوگا آپ کے حکم سے ہوگا. اب آپ میرے خاندان میں سے کسی کو ایک میرے لیے ہیلپر مقرر چاہیے. از اٹ کلیئر؟ جی سر بس ایک رہ گئی میری. اگر اب 12:30 بھی ہو گئے کافی لوگ آج درد بھی کم ہے. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ درد جا رہے ہیں, کتنے لوگ پسینے چھوٹ رہے ہیں, کلاس سے کیا کیا ہے نہیں معلوم. تو سر یہ بات بھی کلیئر آج ہے کہ اگر یہ جان مجبور ہے یا مذاق مداخلہ تو یہ بھی اسٹیپ بن سکتے ہیں. بالکل. the whole slot is doing the job of صفہ. ایسا کیوں نہیں ہو سکتی جبکہ ایک لفظ بھی صفہ ہو سکتا ہے. سلاٹ پورا جو ہے وہ ایک کام کرتا ہے. اب اس میں جب ہم اس کو کریں گے تو میں نہ حلی یا مضاف بھی ہوگی مجبور. بٹ دا ہول تھنگ از ڈسکرائبنگ دا وزیر اینڈ ہاؤ ہی شوڈ بی فرام ویئر ہی شوڈ بی. He should be from the family of Nabu messengers. Okay? سر ایک اور کوشچن کر لیں. ہاں کون ہے جلدی. سر یہ 27 میں بھی ہم نے یہ جو پڑھا نا بحل العقدۃ من لسانی, سر وہاں پہ آپ نے بولا کہ یہ مفعول بہ کا کام کر رہا ہے, تو یہ یہاں پہ پھر ہم اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ وہاں پہ آپ نے اس کو ہم نے ثانی بولا من لسانی کی پوری فریز کو. تو پھر کیا کریں؟ تو سر یہاں پہ نہیں, یہاں پہ پھر ہم اس کو جو ہے وہ صفہ بول رہے ہیں من اہلی, جبکہ وہاں پہ بھی من لسانی کا جو ورڈ ہے تو کیا اس کو بھی ہم وہاں پہ صفت وغیرہ کچھ لے سکتے ہیں؟ صفت ہوتی کیا ہے وہ سائزہ؟ پہلے صفت کو تو ڈسکرائب کریے. صفت ہوتی کیا ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ از دیر اینی ڈفرنس بٹوین صفہ اینڈ مفعول؟ پہلے کلیئر آپ کریں نا مجھے. صفت کیا ہوتی ہے؟ اسم ہوتا ہے وہ اسم کی ہوتی ہے. نہیں, صفت جو ہے وہ بھی اسم ہے. وہ انگریزی میں اردو میں صفت کہیں گے, اور لیکن صفت کوئی اسم کا نام نہیں ہے بلکہ اسم ہی ہوتا ہے. لیکن اس کا کام کوئی اسم کے بارے میں معلومات دینا. بات کیا ہوتی ہے کسی اسم کے بارے میں اللہ غفور ہے, اللہ رحیم ہے, لڑکا لمبا ہے, لڑکی حسین ہے, لڑکا بہت محنتی ہے. یہ سارے اسم ہیں. محنتی, لمبا, بھانسام, خوبصورت لڑکی. یہ خوبصورت بھی اسم ہے, لیکن اس کو میں مفعول بھی تو نہیں کہہ رہا ہوں. اٹس اے ورڈ وچ از ڈسکرائبنگ سم تھنگ اباؤٹ اے ناؤن. سمجھ میں آیا؟ صفت کو پہلے ہم اچھی طرح سے سمجھیں. لیکن مفعول یہ ہوگا کہ وہ فعل سے اس کا تعلق ہوگا ڈائریکٹ, کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو کھولنے کے لیے, کہاں سے کھولنے کے لیے اس کو دعا مانگی جا رہی ہے. اس میں کوئی صفت کی بات نہیں آ رہی ہے نا. من لسانی میں صفت کی بات نہیں آ رہی ہے. عقدۃ ہے وہ کہاں پر ہو سکتا ہے؟ صرف یہ اس کے آپ کے زبان میں ہی ہو سکتا ہے, اور عقدۃ ہاتھ میں نہیں ہوگا, پاؤں میں نہیں ہوگا, پیٹ میں نہیں ہوگا, ہے نا, وہ دماغ میں نہیں ہوگا, زبان سے بات کی جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزوں کے بارے میں کہا تھا کہ پورا صلاۃ مفعول بھی تو ہو, اس میں صفہ ہی ہے. عقدۃ کی کوئی صفت نہیں بیان. اسی کی وجہ آپ 29 میں دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا, غلطی نہیں کی تھی الحمدللہ. اور من علی کیا ہے, یہ کوئی مفعول بھی نہیں ہو رہا ہے نا, بلکہ یہ وزیر جو ہے یہ فرام ویئر ہی شوڈ بی. یہ وزیر کے اندر وزیر کے تعلق سے کچھ ایسی بات ہوتی تو وہ پھر مفعول بولتے تھے ہم ان کو. دا ہول صلاۃ از ڈوئنگ دا جاب آف اے مفعول. لیکن اس کے بارے میں کوئی خصوصیت بتائی جا رہی ہے کہ ہی شوڈ ناٹ بی فرام اینی ادر پرسن. کوئی نہلا دہلا میرا سبارڈینیٹ نہیں چاہیے. He should have at least one quality, that he should belong to the family of the Anbiya.
ٹھیک ہے، تو اب ہم کو پہلے کلیئر یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ کون سے اسم ہیں جو اپنی طور پہ کسی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ اس چیز کی صفت بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ عربی میں صفت یا ایڈجیکٹو نہیں ہوتا، انگریزی میں ہوتا ہے، وہ بھی اسم ہوتا ہے، لیکن اسم ایسا ہے جیسے طویل ہونا ہے۔ اب طویل ہونا اپنی جگہ اسم ہے، لیکن یہ جو ہے طویل ہونا ایسا اسم نہیں ہے نکیرہ جیسے کہ احمد ہے یا پھر رجل ہے، ایسا اسم نہیں۔ طویل جو ہے یہ صفت والا اسم ہے جو کسی اسم کے بارے میں اس کی خبر دے گا۔ کچھ سمجھے آپ میری بات کو، یا کچھ آپ کا سوال تھا میں کچھ اور بول گیا؟ نہیں سر، یہی تھا، یہی ڈفرینشیٹ، یہی دماغ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم یہاں پہ ڈفرینس کیوں کہہ رہے ہیں۔ ہاں، ہم جو لفظ بھی کہہ رہے ہیں، اب یہی میرے کو سب سے بڑا ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے کہ گرامر میں کچھ ٹرمینالوجی کو لا کے ہم ایسے ہی بغیر سمجھے کہ اس کو بول دیں، ویسا نہیں ہوتا ہے نا۔ اب یہ جو ہے یہ من اہلی جو ہے جار مجبور، اس کا تعلق وزیر سے ہے لیکن مفعولی تعلق نہیں ہے، جہل سے تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں there is a selection، ایک سلیکشن ہو رہا ہے کہ یہ جو ہو اس کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے، ایٹ لیسٹ وہ سچا ہو، بہادر ہو، میرے سے زیادہ تگڑا ہو، بڑا پہلوان ہو، یہ سارے خصوصیات نہیں، بلکہ ایک جو کہ اس کی نیت اچھی ہو، اس کا ذہن اچھا ہو، وہ نبی کو سمجھتا ہو، رسول کو سمجھتا ہو۔ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کوالٹی دیٹ ہی از آسکنگ۔ اوکے، جی کچھ آپ کا سر، ڈاؤٹ میں کلیئر کر سکا یا نہیں کر؟ جی سر، انشاءاللہ میں دوبارہ بھی اس کو دیکھوں گی، اگر مجھے پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے پھر ہم میں آپ سے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر صفت موصوف کے ساتھ آتا ہمیشہ، یا ہم اس کو بول سکتے کہ صفت مفعول کے ساتھ ہے؟ نہیں، مفعول نہیں ہے، وزیر صفت جو ہے مفعول کی وجہ سے اس کو آپ اسم بنیے، اسم کی صفت، مفعول ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، یہ فعل سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اگر وہ فعل کا کرنے والا ہے تو فاعل ہے، اس پہ فعل ہو رہا ہے تو وہ مفعول ہے، مفعول نہیں، اسم وزیر موصوف صفت موصوف وہ بالکل الگ چیز ہے بیٹا۔ صفت موصوف جو ہوتی ہے اس کے کچھ شرائط ہیں، صفت موصوف صفت موصوف کی تابع ہوتی ہے، وہ ایک خاص مرکب ہے جس میں جو موصوف ہوگا اس کو اسی طرح سے اگر آپ بیان کریں گے تو اس کو کیا کہیں گے، صفت موصوف کا مرکب کہیں گے، جو ہر لحاظ سے سیم ہوگا، اس سے ڈفرینٹ ٹائپ آف مرکب۔ لیکن ایک جو ہے نعت بھی کہہ سکتے ہیں، صفت بھی کہہ سکتے ہیں، جو ان شرائط کو پورا نہیں کرتا لیکن اس کے کسی اسم کے بارے میں معلومات دیتا ہے یا اس کی صفت بیان کرتا ہے تو اس کو خالی صفت یا نعت کہیں گے۔ نعت صفت الگ چیز ہے، صفت موصوف بالکل ایک الگ مرکب ہوتا ہے۔ اوکے جی اچھا، جی جی اچھا، جزاک اللہ۔ ویری گڈ۔ ٹیلیفون انہیں ہے وہ ہمارا ہاں، اللہ مجھے مت رکھے۔ کلاس میں ہے کیا پوچھا، زندہ نہیں پوچھا، پلیز دعائیں۔ صدق اللہ بڑی العظیم۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور اس سے گھبرا رہے تھے، اتنی چھوٹی، ہر چھوٹی آیت میں سمندر چھپے ہوئے ہیں۔ جی سر، پڑھنے والے کے لیے تو چھوٹی ہے سر، وہ سمندر تو آپ کھولتے ہیں پھر اللہ بچہ کو کھولوں گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رکھے ہیں سمندر، ابھی وہ کھلتا کیا ہے، 1 سال کے بعد اگر زندہ رہا پھر یہی آیتیں پھر اس کے اندر اور کیا کیا ہیرے جواہرات موتی سیپیاں ہوں گے وہ ساری نکل کے آتی۔ انشاءاللہ آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ، جو ہم کوشش کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہمارے بھی کام کو آسان فرما دے، ہمارا جو یہ مشن ہے اس میں ہمارے لیے آسانی فرما دے، ہم سب کے ذہنوں کو، سینوں کو کھول دے تاکہ یہ اس کا فہم ہمارے لیے آسان ہو جائے اور اس کو ہم آگے بڑھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ ہمارے ساتھی بھی بھاگے، انہیں ہمت دے، اور جو لوگ سن رہے ہیں اور ان سے ان کا تعلق ہے تو جیسے سر مینشن کر چکے ہیں کہ آپ
صرف سن لیں، سنتے سنتے کانوں میں پڑھتے پڑھتے بھی یہ کام اللہ آسان فرما دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ عمر اقبال کسی کو مجبور کر کے نہیں پڑھایا جائے گا، اب آئندہ سے جو والنٹیئرلی خود پڑھنا چاہے گا اس سے ہی پڑھایا جائے جی، تو سن لیں آ کے طرف، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور سر آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمیں بھی آپ کے نقش قدم پہ چلائے انشاءاللہ۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ سر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کل کی کلاس میں ملاقات انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کی کلاسز برابر ریگولر اٹینڈ کر رہی ہیں ساتھ میں، رات کی اس کی کیا ہو رہی ہے میں آ جا رہے ہیں، تھوڑا لیٹ ہو گئی نا تو وہ ٹائم سوٹ نہیں کر رہا تم کو، وہ یہی ٹائم سوٹ کر رہا یہ نہیں حیدرآباد میں تو دونوں بھی کر لی تھی میں، رات کی کلاس کا تھوڑا ٹائم آگے بڑھ گیا 8 بجے سے، تو وہاں کیا ٹائم ہوتا ہے اس وقت؟ یہاں پر تو آج یہ تو 8 بجے سے اسٹارٹ ہوئی، یہ 8 بجے سے یہاں کے 11 کے 8 بجے سے، ہاں رات کی، تو وہاں آپ کے پاس صبح میں کیا جاتا دبئی میں؟ ہاں صبح میں وہ 3:30 کچھ ایسا آ رہا ہوتا ٹائم، وہ تو پہلے والا 7 بجے والا تھا نا، تو یہاں 8 بجے ہے تو اور آپ کے پاس دیر ہو جائے گی، اور دیر سے شروع آپ دیکھ لیجیے کیلکولیٹ، یہ 2 ہفتے کیلکولیٹ کر کے میں اس کو بھی ایڈجسٹ کرنے کی بہت کوشش کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بس آپ بھی دعا کریے، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ میرے کو بھی ہدایت دے، میرے کو بھی اور کامیاب کرے، اور صرف بچی کے واسطے بھی آمین آمین، اللہ اس کو صحت دے، اور انتہائی مصروف وقت گزر رہا میرا ماشاء اللہ۔ چلیے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مصروفیت دی، لیکن وہ ساری چیزیں کام آئے، آپ کی محنت پریشانی کا اللہ اس کے صحت دے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، اس کی پریشانیوں کو چھوٹے بچوں والی ہے، اللہ ہر طرح ضرور محنت اور آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے انشاءاللہ، آمین اللہ آمین۔